آپ سب کو چمن میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ نے جو رول پلے کیا پچھلے 3-4 دن میں ان تمام حالات میں وہ قابل تعریف ہے، جس کو میں اکنالج کرتا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ جو اس واقعے سے پہلے اور واقعے کے دوران کے جو حقائق ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھوں۔ حکومت پاکستان نے پورے ملک میں مردم شماری کا فیصلہ کیا۔ اس مردم شماری میں پاکستان نے ان علاقوں کی بھی خانہ شماری اور مردم شماری کرنی تھی، ان گاؤں کی جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بین الاقوامی سرحد کے دونوں طرف موجود ہیں۔ لیکن اس تمام پروسیس کو خوش اخلاق طریقے سے اور احسن طریقے سے کرنے کے لیے ہم نے سینسس شروع ہونے سے، مردم شماری شروع ہونے سے 1 ماہ قبل اپنی میٹنگ کی، جو افغانستان کے لوکل افغان بارڈر پولیس فورس کے اور ملٹری کے کمانڈر ہیں سپن بولتک میں، ان سے کہ ہم نے مارچ کے مہینے میں بلوچستان میں مردم شماری کرنی ہے، جس میں وہ گاؤں بھی شامل ہوں گے جو بارڈر کے دونوں طرف موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کو اپنے علاقے میں مردم شماری کے لیے کسی کی اجازت یا بتانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، اس لیے ہم نے افغانستان کی لوکل ملٹری جو اتھارٹیز ہیں ان کو مکمل طور پر باخبر رکھا۔ مردم شماری شروع ہونے سے پہلے بھی ہم نے اپریل کے شروع میں دوبارہ اپنے کاؤنٹر پارٹ جو افغانستان کی ملٹری اتھارٹیز ہیں سپن بولتک میں، ان کو بتایا، اور ان 2-3 میٹنگ میں انہوں نے مکمل اتفاق کیا کہ جی آپ اپنے مردم شماری کا جو کام ہے وہ مکمل کریں، ہم اس میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے چمن میں اور قلعہ عبداللہ میں 25 اپریل کو مردم شماری شروع ہوئی۔ اس میں ہم نے ان گاؤں میں بھی کی جو بارڈر کے، انٹرنیشنل بارڈر کے، بین الاقوامی سرحد کے دونوں طرف موجود ہیں، لیکن ہم نے مردم شماری اس حصے میں کی جو پاکستانی سرحد کے اندر بنتا ہے، اور یہ 4 دن مردم شماری ان علاقوں میں ہوتی رہی۔ جو 2 گاؤں جہاں پہ بعد میں یہ مسئلہ بنا، قلی لکمان اور قلی جہانگیر، اس میں بھی 4 دن مردم شماری ہوتی رہی۔ البتہ 29 کو جب مردم شماری کو 4 دن ہو چکے تھے تو افغانستان بارڈر پولیس کے جو لوکل فورسز ہیں انہوں نے آ کے مردم شماری میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ہم نے پھر بھی اپنے آپ کو ریسٹرین کیا، قابو کیا، جواب دینا ہمارا حق تھا، لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ مردم شماری کے دوران اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے۔ لہٰذا اس کے بالکل اگلے دن 30 اپریل کو دوبارہ یہاں بارڈر میٹنگ کی جو افغانستان بارڈر پولیس کے لوکل کمانڈر ہیں ان سے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 3-4 دن دے دیں، اس کے بعد آپ اپنا یہ کام دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہم نے دوبارہ ان کو 4 مئی کو بتایا کہ ہم کل سے اپنے ان علاقوں میں اور ان 2 گاؤں میں بالخصوص جو پاکستانی سرحد کے اندر ہیں اس میں مردم شماری کا کام دوبارہ شروع کریں گے۔ ہماری اس مثبت سوچ کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور 4 مئی کی رات کو گاؤں کے وہ حصے جو افغانستان ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستانی حصوں کے اندر آ گئے، اور لوگوں کو ساتھ زبردستی کی، ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ، ایک ڈھال، انسانی ڈھال بنا کر پیش کیا، اور ان کے گھروں پہ قبضہ کر کے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ جب ہم نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا رات کو کہ یہ چیز ہمارے نوٹس میں آئی ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ بدقسمتی سے جو ہمارے غیور اور بہادر قوم میں پاکستانی موجود تھے، ٹرائب، انہوں نے جب رزسٹ کیا تو انہوں نے ایک بچے کو شہید کر دیا گولی مار، اور اس کے بعد اپنی پوزیشنیں مستحکم کر لیں۔ 4 مئی کی رات کو فرنٹیئر کور اور پاکستان آرمی کی یونٹس نے ان کو واپس بھیجنے کے لیے اپنے آپریشن کا آغاز کیا، جو 4 مئی کی رات کو چلتا رہا، اور 5 مئی کی جا کے صبح ہم نے یہ پوزیشنیں ان سے واپس لے لی، اپنا علاقہ واپس لے لیا اور ان کو واپس بھجوا دیا۔ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے تو زیادہ فورس کا استعمال کر کے ان گاؤں کو وقت سے بہت پہلے خالی کرا سکتے تھے، لیکن ہمیں اندیشہ تھا کہ ان گاؤں میں پاکستان کی طرف اور افغانستان کی طرف سول آبادی موجود ہے، اور چونکہ افواج پاکستان کے رولز آف انگیجمنٹ اور کوڈ آف کنڈکٹ بہت سٹرکٹ ہے، اس لیے ہم نے حتی الوسع کوشش کی کہ وہ بھاری ہتھیار استعمال نہ کریں جس سے سول آبادی کو نقصان ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اس میں تھوڑا وقت لگا،
اور 5 مئی کو جا کے ہم نے یہ اپنی پوزیشنیں کلیئر کریں. لیکن آپ کو معلوم ہے بدقسمتی سے افغانستان کی فورسز نے جب اپنی یہ پوزیشن دیکھی تو اس کے بعد انہوں نے بلا اشتعال جو پاکستان چمن میں شہری علاقے ہیں ان کو نشانہ بنایا اور ہمارے 40 سے زیادہ شہری زخمی ہوئے، 10 سے زیادہ شہید ہوئے. ان شہیدوں میں بچے، بچیاں اور ایک حاملہ عورت شامل ہیں جن کے پیٹ میں بچہ ان کے گولے کے اسپلنٹر لگنے سے ماں کے پیٹ میں وہ شہید ہو. ہم نے اس کی جواب کے طور پر جو افغانستان کی بارڈر کے پار ان کی پوسٹیں تھیں جہاں سے ہماری شہری آبادی پہ فائر آ رہا تھا، اس پہ ہم نے پھر بھرپور جواب دیا، کیونکہ اس وقت یہ ہمارا حق بنتا تھا. پاکستان کی جغرافیائی خود مختاری کی حفاظت کرنا، ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا یہ ہمارا کام ہے، جس کے لیے ہم نے ایکٹ کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 سے زیادہ ان کی پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دیں، اور جتنے ان کی فورسز پاکستانی علاقے میں ہمارے گاؤں میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی، ان کو وہاں سے ہم نے نکال کے باہر پھینکا. اس تمام عمل میں ہمارے 2 جوان شہید ہوئے اور 9 کے قریب زخمی ہوئے. مجھے یہ بتانے میں کوئی خوشی نہیں ہے، نہ مجھے اس میں اطمینان ہے، نہ میرے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ اس تمام حالات میں افغانستان کی فورسز کا بہت بھاری نقصان ہوا. 50 سے زیادہ ان کے لوگ اس میں مارے گئے، 100 سے زیادہ لوگ اس میں ان کے زخمی ہوئے جو ان کے فوجی تھے، افغان بارڈر پولیس فورس کے اور دوسرے. لیکن اس چیز کی تمام تر ذمہ داری افغانستان بارڈر پولیس فورس کی جو لوکل کمانڈرز ہیں اور جو ان کے کمانڈرز بیٹھتے ہیں اسپن بولتک میں، ان کی ہے. کیونکہ ان کو ہم نے ہر موقع پر، ہر سٹیج پر، ہر لمحے یہ ان کو باخبر رکھا کہ کہیں ان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اور تمہارا جو مرد شماری کا عمل ہے وہ اچھے طریقے سے بطریقے ایسے سر انجام پائے. لیکن انہوں نے اپنے دہیں ایک نادان شرارت کی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کی جو سرحد ہے، پاکستان کا جو بین الاقوامی بارڈر ہے، اس کو عبور کیا جا سکتا ہے. اس کی پاکستانی افواج FC بلوچستان ہرگز اجازت نہیں دے سکتی. میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آلدو خوشی نہیں ہے اتنا بھاری نقصان کر کے افغانستان کا. یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے مسائے ہیں. لیکن پاکستان کی جغرافیائی خود مختاری، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہمارے لیے نمبر 1 اولین ترجیح ہے. جب بھی کسی نے دوبارہ 1 انچ کے اوپر بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، ہم اس سے زیادہ بھاری اور پینفل اس کا جواب دیں گے، اور وہ ہمارا حق بنتا ہے. ابھی آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہوں پوچھنے کے لیے تو آپ برائے مہربانی پوچھیں. پہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور جو سول انتظامیہ ہے انہوں نے بہت اچھے انتظامات پہلے سے کیے ہوئے ہیں، اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے بلوچستان کی، انہوں نے چمن کے لیے اضافی جو فوڈ گرین ہے وہ بھی بھجوایا ہے، باقی امدادی سامان بھی بھجوایا ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ شاید اس وجہ سے کوئی تکلیف ہو ہمارے عام شہری کو. اگر ہے بھی تو جس طرح آپ نے بات کی ہے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، آئندہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ. جو ہماری سول انتظامیہ انہوں نے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں. اس وقت ٹریفک جو ہے اپنی معمول کی ٹریفک جاری ہے، کسی قسم کی بندش نہیں ہے ان چیزوں